پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصر اللہ خان مظفر حافظ اللہ تعالیٰ کی دعوت پر اور فضیلت الشیخ قاری محمود عاصم صاحب حافظ اللہ تعالیٰ ان کی ترغیب پر اور ترخیص پر حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس گلشن کو آباد رکھے، اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے۔ وہ وقت بھی یاد ہے جب یہ چھوٹا سا ایک جھونپڑا تھا، ایک کٹیا تھی، ایک کچا یہ گھر تھا، اور الحمدللہ پروفیسر ڈاکٹر علامہ نصر اللہ خان مظفر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی لگن، محنت، مسلسل کوشش، اس کا یہ نتیجہ ہے آج یہ خوبصورت اور پر رونق اور بہترین یہ اللہ کا گھر آج یہ جگمگ کر رہا ہے۔ عزیز دوستو، کوئی تقریر نہیں، خطاب نہیں، چند ایک نصیحت کی باتیں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنیادی طور پر 3 عقیدے بیان فرمائے ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ جو باتیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا آپ نے اسے ایک سبق سمجھنا ہے۔ تقریر، خطبہ وہ نہیں سمجھنا، آپ نے اسے ایک سبق سمجھنا ہے۔ حاجی صاحب آگے آ گئے، حاجی صاحب ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت جب نبی اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے سامنے عقیدہ آخرت کو پیش کیا، عقیدہ توحید کو پیش کیا، عقیدہ رسالت کو پیش کیا، عقیدہ توحید کے متعلق سن کے وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ اتنے سارے الہوں کی خوبیاں، اتنے سارے جو ہم نے معبود بنا رکھے ہیں، ان تمام کی خوبیاں کیا ایک معبود کے اندر، ایک الہ کے اندر شامل کر دیں؟ جب اللہ کے نبی نے عقیدہ رسالت پیش کیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف پیغمبر اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، تو آگے سے کہنے لگے کہ ہم ہی میں سے ایک بندہ اٹھ کے رسول بن گیا۔ رسول جو ہوتا ہے اس کا پروٹوکول ہوتا ہے، آگے پیچھے اس کے بندے ہوتے ہیں، اس کے کوئی ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں۔ ایک ہی ہویا، ایک بندے نے نہ کی تھی میں نہیں تو رسول مانتا، وہ بندہ پھر بھی جیوندا ہے۔ مطلب یہ رسول ہونا چاہیے، ادھر رسالت کا دعویٰ کیتا، ایک بندے نے انکار کر دیتا تے نال ہی وہ دھون لت گئی، اور رسول ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ رسول نہیں، نہ یہ رسالت ہے، نہ یہ ہمارا قانون ہے۔ اگر کسی کے ساتھ کسی کو سمجھ نہیں آئی آج تو کل سمجھ آ جائے گی، کسی کو کل سمجھ نہیں آئی تو پرسوں سمجھ آ جائے گی۔ ہم لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، ہم لوگوں کو وقت دیتے ہیں۔ جب عقیدہ توحید پیش کیا تو تعجب سے کہنے لگے کہ یہ ہڈیاں جب یہ خاک میں مل جاتی ہیں، یہ راکھ بن جاتی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ فرمایا جس نے پہلی دفعہ زندہ کیا وہ دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ اب یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ بات ان کے ذہن کے اندر فٹ نہیں ہو رہی تھی۔ صدیوں سے جو آخرت کا انکار کرتے چلے آ رہے تھے، یہ بات انہیں ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بتدریج عقیدہ آخرت اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات کا قائل کیا۔ پیارے پیغمبر محبوب کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کا قائل کیا، انہیں سمجھایا، ان کی اصلاح کی، اور عقیدہ توحید اتنا پختہ ہو گیا
اور وہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یمین و یسار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار، عقیدہ آخر اتنا پکا ہو گیا کہ عورت آتی ہے آ کے کہتی ہے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے جہنم کی آگ اپنی آنکھوں کے سامنے جلتی نظر آ رہی۔ یہ کیا تھا؟ عقیدہ آخرت مضبوط تھا۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی خدمت میں، آپ کی عدالت میں ایک پلاٹ کا کیس پیش ہوا، دو صحابی، ایک دونوں پلاٹ کے دعوے دار کہ یہ ایک کہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے، دوسرا کہے کہ یہ پلاٹ میرا ہے۔ ام المومنین بیان کرتی ہے میں دروازے کے پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی، اپنی آنکھوں سے اپنے کانوں سے سن رہی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امام کائنات نے ارشاد فرمایا دونوں تم پلاٹ کے دعوے دار ہو۔ یاد رکھ لو میں تمہیں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے وہ حدیث سنائی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کی بلشت برابر زمین، کسی کی نجائز ہتھیا لی، فرمایا قیامت کا دن ہوگا یہ 7 زمینوں کا طوق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ حدیث سنی، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی، دونوں سے آتی ہیں، ایک کہہ رہا ہے اللہ کے نبی یہ پلاٹ میرا نہیں، اسے دے دے، دوسرا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی یہ پلاٹ میرا نہیں آپ اسے دے دے، دونوں دستبردار ہو گئے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے عقیدہ آخرت پیش کیا کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اور وہاں چھاٹی ہوگی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ فرمایا کہ کی خیال ہے اسی کی کوئی پرڑے تولاں گے دوواں أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا مسلمان کو اور مجرم کو، مسلمان کو اور کافر کو کیا ایک ہی پرڑے میں تولا جائے گا؟ یہ پھر کالا انصاف ہے، کیوں جی کیا ایک پرڑے میں تولا جائے گا؟ فرمایا اہل ایمان خوش ہو جائیں، اس دن ایمان والوں کے ساتھ نور ہوگا، ایمان والوں کے ساتھ روشنی ہوگی اس دن، اور بڑے بڑے منافق جو ہیں، جو دنیا میں بڑے بڑے عہدے دار اور بڑی بڑی کلگیوں والے اور بڑے بڑے تخت و تاج والے، وہ قیامت کے دن ان سے نور مانگتے پھریں گے کہ ہمیں تھوڑا سا نور دے دے، ہمیں تھوڑی سی روشنی دے دے۔ وہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، تمہارے لیے کوئی روشنی نہیں، تمہارے لیے کوئی نور نہیں۔ اس دن ایمان والوں کو جس دن کوئی نور نہیں ہوگا، روشنی کوئی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نور عطا فرمائے۔ محبوب کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مشہور صحابی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحصیلدار مقرر کیا ایک علاقے میں۔ تحصیلدار پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ تحصیلدار کہتے ہیں سرکاری مال، مال زکوٰۃ اور مال مویشی اور نقدی مال جو ہے زکوٰۃ کا، اسے اکٹھا کرنے کے لیے اور دیگر جو محصولات ہیں اکٹھا کرنے کے لیے جس بندے کو مقرر کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی بیچنے لگے تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بٹھا کر حدیث سنائی۔ حدیث جو ہے آج ایسے گروہ بھی پیدا ہو چکے ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے، آج ایسے افراد پیدا ہو چکے ہیں، ان کی تربیت سکولوں میں کی جاتی ہے، کالجوں میں کی جاتی ہے، اور باقاعدہ کالجوں اور سکولوں کے اندر ہم خوش ہوتے ہیں ہمارے اس طرح کے جو اسکالر ہیں، ہمارے علماء اور خطیب کتاب و سنت بیان کرنے والے جب یہ کالجوں میں جا کر قال اللہ و قال رسول کی صدا بلند کرتے ہیں، اللہ کی قسم دل خوش ہوتا ہے کہ ممبر رسول میں کھڑے ہونے والے جب یہ تربیت کی کلاس میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے باپ نے اپنی ذمہ داری کیا سمجھی؟ باپ نے ذمہ داری سمجھ لی کہ اولاد کی فیس پوری کر لو، ذمہ داری ادا ہو گئی، بچے کو اسکول چھوڑو، ذمہ داری ادا ہو گئی، ان کی کاپیاں، کتابیں، پینسلیں، ان کی ٹیوشن یہ ادا کر دو،
ذمہ داری وہ پوری ہو گئی. عزیز دوستو ذمہ داری پوری نہیں ہوئی. فرمایا اے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے